بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 1973 روس میں کمیونزم کا طوطا بولتا تھا، بلکہ دنیا تو یہ کہہ رہی تھی کہ بس اب پورا ایشیا سرخ ہو جائے گا۔ ان دنوں میں ہمارے ایک دوست ماسکو ٹریننگ کے لیے چلے گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ جمعے کے دن میں نے دوستوں سے کہا کہ چلو جمعہ ادا کرنے کی تیاری کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہاں مسجدوں کو گودام بنا دیا گیا ہے اور ایک دو مساجدوں کو سیاحوں کا قیام گاہ بنا دیا گیا ہے۔ صرف 2 ہی مسجد اس شہر میں بچی ہیں جو کبھی بند اور کبھی کھلے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا آپ مجھے مساجد کا پتہ بتا دیں، میں وہیں چلا جاتا ہوں جمعہ ادا کرنے۔ پتہ لے کر میں مسجد تک پہنچا تو مسجد بند تھی۔ مسجد کے پڑوس میں ایک بندے کے ساتھ مسجد کی چابی تھی۔ میں نے اس آدمی کو کہا کہ دروازہ کھول دو مسجد کا، مجھے نماز پڑھنی ہے۔ اس نے کہا دروازہ تو میں کھول دوں گا، لیکن آپ کو کوئی نقصان پہنچا تو میں ذمہ دار نہیں ہوں گا۔ میں نے کہا دیکھیں جناب، میں پاکستان میں بھی مسلمان تھا اور روس کے ماسکو میں بھی مسلمان ہی ہوں۔ پاکستان کے کراچی میں بھی نماز ادا کرتا تھا اور روس کے ماسکو میں بھی نماز ادا کروں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اس نے مسجد کا دروازہ کھولا تو اندر مسجد کا ماحول بہت خراب تھا۔ میں نے جلدی صفائی کی اور مسجد کی حالت اچھی کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ کام سے فارغ ہونے کے بعد میں نے بلند آواز سے اذان دی۔ اذان کی آواز سن کر بوڑھے، بچے اور جوان سب مسجد کے دروازے پر جمع ہوئے کہ یہ کون ہے جس نے موت کو آواز دی، لیکن مسجد کے اندر کوئی بھی نہیں آیا۔ خیر میں نے جمعہ تو ادا نہیں کیا کیونکہ اکیلا ہی تھا، بس ظہر کی نماز ادا کی اور مسجد سے باہر آ گیا۔ جب میں جانے لگا تو لوگ مجھے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے کہ میں نماز ادا کر کے باہر نہیں نکلا، بلکہ دنیا کا کوئی نیا کام متعارف کروا کے مسجد سے نکلا۔ ایک بچہ میرے پاس آیا، آپ ہمارے گھر چائے پینے آئے۔ اس کے لہجے میں خلوص ایسا تھا کہ میں نے انکار نہ کر سکا۔ میں ان کے ساتھ گیا تو گھر میں طرح کے پکوان بن چکے تھے اور میرے آنے پہ سب بہت خوش دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے کھانا کھایا، چائے پی تو ایک بچہ ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کو قرآن پاک پڑھنا آتا ہے؟ بچے نے کہا جی بالکل، قرآن پاک تو ہم سب کو آتا ہے۔ میں نے جیب سے قرآن کا چھوٹا نسخہ نکالا اور کہا یہ پڑھ کر سناؤ۔ بچے نے قرآن کو دیکھا اور مجھے دیکھا، پھر قرآن کو دیکھا اور ماں باپ کو دیکھ کر دروازے کو دیکھا، پھر مجھے دیکھا۔ میں نے سوچا کہ اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، لیکن اس نے کہا کیوں کہ اس کو قرآن پڑھنا آتا ہے۔ میں نے کہا بیٹا یہ دیکھو قرآن کی اس آیت پر انگلی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم، اس پر انگلی رکھی تو وہ فر بولنے لگا بنا قرآن کو دیکھے ہی۔ مجھے حیرت کا ایک شدید جھٹکا لگا کہ یہ تو قرآن کو دیکھنے بنا ہی پڑھنے لگا ہے۔ میں نے اس کے والدین سے کہا حضرات یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے مسکرا کر کہا دراصل ہمارے پاس قرآن پاک موجود نہیں، کسی کے گھر سے قرآن پاک کی آیت کا ایک ٹکڑا بھی مل جائے تو اس تمام خاندان کو پھانسی کی سزا دے دی جاتی ہے۔ اس وجہ سے ہم لوگ قرآن پاک نہیں رکھتے گھروں میں۔ تو پھر اس بچے کو قرآن کس نے سکھایا؟ کیونکہ قرآن پاک تو کسی کے پاس ہے ہی نہیں۔ میں نے مزید حیران ہو کر ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا ہمارے پاس قرآن کے حافظ ہے، کوئی درزی ہے، کوئی دکاندار، کوئی سبزی فروش، کوئی کسان، ہم ان کے پاس اپنے بچے بھیج دیتے ہیں محنت مزدوری کے بہانے، وہ ان کو الحمدللہ سے لے کر والناس تک زبانی قرآن یاد کروا دیتے ہیں۔ ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ وہ حافظ قرآن بن جاتا ہے۔ کسی کے پاس قرآن کا نسخہ نہیں ہے، اس لیے ہماری نئی نسل کو ناظرہ نہیں آتا، بلکہ اس وقت ہماری گلیوں میں آپ کو جتنے بھی بچے دکھائی دے رہے ہیں یہ سب کے سب حافظ قرآن ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ نے اس بچے کے سامنے قرآن رکھا تو اس کو پڑھنا نہیں آیا ناظرہ کر کے، لیکن جب آپ نے آیت سنائی تو وہ فر بولنے لگا۔ اگر آپ نہ روکتے تو یہ سارا قرآن پڑھ کر سنا دیتا۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ میں نے قرآن کا ایک نہیں کئی ہزار معجزے اس دن دیکھے۔ جس معاشرے میں قرآن پہ پابندی لگا دی گئی تھی رکھنے پہ، اس معاشرے کے ہر بچے، بوڑھے، مرد، عورت کے سینوں میں قرآن حفظ ہو کر رہ گیا تھا۔ میں نے جب باہر نکلا تو کئی 100 بچے دیکھے اور ان سے قرآن سننے کی فرمائش کی تو سب نے قرآن سنا دیا۔ میں نے کہا لوگو تم نے
قرآن رکھنے پہ پابندی لگا دی، لیکن جو سینے میں قرآن مجید محفوظ ہے اس پہ پابندی نہ لگا سکا۔ تب مجھے احساس ہوا کہ اللہ پاک کے اس ارشاد کا کیا مطلب ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک یہ ذکر یعنی کہ قرآن ہم نے نازل فرمایا ہے اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ ہم سب کو قرآن مجید سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔